اور اگر ہم یہاں بیٹھے نہ ہوتے تو یہ سانسیں پھر بھی نہ رکتی. گھڑی ایک ہی رفتار سے چلتی ہے. وہ ہم سوئے ہوں تب بھی اسی رفتار سے چلتی ہے, جاگتے ہوں تب بھی اسی رفتار سے چلتی ہے, مستی میں ناچ رہے ہوں تب بھی اسی رفتار سے چلتی ہے, اور سجدے میں رو رہے ہوں گھڑی پھر بھی اسی رفتار سے چلتی ہے. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے, اور اپنے سانسوں کا کیسے بچاؤ کرنا ہے, اور کیسے محاسبہ کرنا ہے. تو یہ ہے انسان کا خسارہ جو اپنی سانسوں کے ذریعے کر رہا ہے. اگر آپ کی توجہ ہو تو خسارے کا ایک اور پہلو بھی آپ کے سامنے رکھوں, اور وہ یہ کہ اللہ نے ایک شے کو ایک حسن دیا ہے, دوسرے حسن سے اسے محروم کر دیا ہے. تو وہ شے کہے گی کہ میں خسارے میں ہوں. یہ پھول ہیں, ان میں خوشبو ہے, تازگی ہے, لطافت ہے, رنگ ہے, جمال ہے, لیکن روشنی نہیں ہے. اندھیرے میں رکھ کے چراغاں نہیں کیا جا سکتا. تو پھول کہیں گے ہمیں خوشبو تو دی گئی, لطافت تو دی گئی, نازکی تو دی گئی, جمال تو دیا گیا, لیکن ہمیں روشنی نہیں دی گئی. چاند میں روشنی ہے, بلندی ہے, لطافت ہے, لیکن خوشبو نہیں ہے. تو چاند کہے گا میں خوشبو کے خسارے میں. بلبل کہتی ہے میری آواز میں تو جادو ہے, لیکن میرے پنجوں میں زور نہیں. شیر کہتا ہے میرے پنجوں میں تو زور ہے, لیکن میں اڑنا نہیں جانتا. کوئل کہتی ہے کہ میری آواز میں تو عصر کا رنگ ہے, لیکن رنگ میرا کالا ہے. مور کہتا ہے میرا رنگ سونا ہے, لیکن میرے پاؤں بدصورت ہیں. تو ہر شے کسی نہ کسی خسارے میں. آپ انسانوں کو دیکھ لیں, ایک بچے سے پوچھ لیں تو بچہ کہتا ہے میرے میں بچپنے کی معصومیت تو ہے, لیکن جوانی کا بانک پن نہیں ہے, جوانی کا زور نہیں ہے. ایک جوان سے پوچھیں, وہ کہتا ہے جوانی کا بانک پن تو ہے, لیکن بڑھاپے کے تجربے نہیں ہیں. ایک بوڑھے سے پوچھے, وہ کہتا ہے بڑھاپے کے تجربے تو قطار اندر قطار ہیں, لیکن کیا کروں بچپنے والی موج نہیں رہی. وہ اپنی خوشی سے آنا, وہ اپنی خوشی سے جانا. اقبال کہتا ہے جنبش زنجیر در سے لطف آتا تھا مجھے, کوئی کنڈی بھی ہلا کے چلا جاتا تھا تو مزہ آ جاتا تھا. آج نغمے بھی نہیں بہلاتے. اپنے جل جانے کا بھی احساس نہیں تھا, جلتے ہوئے شعلوں کو چھیڑا کرتے تھے. اب تو ایک آنسو بھی باعث رسوائی ہے, بچپن میں جی بھر کے رویا کرتے تھے. کیسا زمانہ تھا, وہ کیسی گھڑیاں تھیں. آج تو محل بنا کر بھی خوشیاں نہیں ملتی. کیسا زمانہ تھا, گلی میں کوئی ریت پھینک جاتا تو پاؤں پہ تھپک لیتے, پھر ہولے سے پاؤں نکال لیتے, اور اگر وہ گھروندہ بچ جاتا تو اتنی مسرت ہوتی کہ آج کوٹھیاں بنا کر بھی وہ خوشی نہیں ملتی جو روز ملتی تھی. وہ ایک شاعر نے کہا تھا کہ یہ عزت بھی, یہ دولت بھی لے لو, یہ شہرت بھی لے لو, بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی, مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا ساون, وہ کاغذ کی کشتی, وہ بارش کا پانی. وہ کیسا زمانہ تھا. تو ایک بوڑھا کہتا ہے میرے پاس بڑھاپے کے تجربے تو قطاروں میں ہیں, لیکن بچپنے کی موج نہیں رہی. تو ہر شے کسی نہ کسی طرح خسارے میں ہے. اور پھر اگر تمہیں شوق ہو کسی ایسی ذات سے ملنے کا جس میں کوئی خسارہ نہ ہو, حسن کی ساری شوخیاں, جمال کے سارے کرینے اگر ایک پیکر میں ڈھونڈنے کا شوق ہے, تو رب کہتا ہے مدینے کی گلی میں آ جاؤ, میں نے ایک ذات محمد عربی کی ایسی بنائی ہے جس میں سارے حسن اکٹھے کر دیے. حسن یوسف دم عیسیٰ, حسن یوسف دم عیسیٰ, ید بیضہ داری, ہما خوباں آنچ دارن تو تنہا دارے. تم نے پھوٹتے جھرنوں کا حسن دیکھا ہوگا, تم نے بہتی ہوئی ندیوں کا جمال ملاحظہ کیا ہوگا, تم نے ساون کے سرمئی بادل اور ان سے نچڑتا ہوا پانی اور اس کا لطف اٹھایا ہوگا, تم نے موسموں کا جمال ملاحظہ کیا ہوگا, تم نے کوسے قضا کی رنگینیاں دیکھی ہوں گی, تم نے دھنک کی شوخیاں دیکھی ہوں گی, تم نے پپیہے کی صدا سنی ہوگی, تم نے کوئل کے لہجے سے لطف لیا ہوگا, تم نے کوسے قضا کے رنگوں کا جمال ملاحظہ کیا ہوگا, پربتوں کے اوپر اگے ہوئے بے ترتیب درختوں کا جمال ملاحظہ کیا ہوگا, تم نے کائنات کا حسن مختلف رنگوں میں اور مختلف صورتوں میں دیکھا ہوگا, لیکن یہ سارے رنگ اور یہ سارے حسن ایک پیکر میں دیکھنے کا شوق ہے. تو رب کہتا ہے وہ میں نے ایک ہی صورت محمد عربی کی بنائی ہے. کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی, اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کے رہ گیا. تو کہا قسم ہے محبوب تیرے زمانے کی, انسان خسارے میں ہے.
اللہ اکبر. اچھا یہ خسارے کی خبر دی تو یہاں خبریت مقصود تھی یا طبیب حاضر کی طرح خبر دے کے علاج کی طرف متوجہ کرنا مقصود تھا؟ تو قرآن مجید کی یہ صورت بتاتی ہے کہ ہمیں اس خطرناک بیماری کی طرف توجہ دلا کر کے جو ہمیں خسارے کی لگ گئی ہے اور لمحہ لمحہ ہم ٹوٹ رہے ہیں اور اپنے آپ کو توڑ رہے ہیں، ہمیں علاج کی طرف رب متوجہ کرنا چاہتا ہے، اور پھر علاج بھی خود دیا. قسم ہے محبوب تیرے زمانہ حسین کی، بے شک انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا، خسارے سے اگر بچنا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کا دامن پکڑ لو. چونکہ ایمان کی تشریح یہی ہے، الایمان ہے یہ تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے میں سادہ ترجمہ یہ کیا کہ اگر خسارے سے بچنا چاہتے ہو، اس مرض سے نجات پانا چاہتے ہو تو پھر مصطفیٰ کا دامن پکڑ لو، پھر خسارہ تمہیں چھو بھی نہیں سکتا، پھر حالات کا تغیر اور حالات کا تبدل تمہارے نشان نہیں مٹا سکتا. صدیاں گزرنے کے باوجود بھی آج ان لوگوں کا نام بھی باقی ہے، ان کا ذکر بھی باقی ہے، ان کے تذکرے بھی باقی ہیں جو مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئے. اللہ اکبر. اس کو میں ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں. ایک زمانہ تھا جو میری عمر کے لوگ ہیں یا میرے سے بڑی عمر کے لوگ ہیں ان سب نے وہ دور دیکھا ہے. جو بالکل چھوٹے بچے ہیں انہوں نے تو زمانہ نہیں دیکھا، چکی سے آٹا پیستے تھے. تو اس کے دو پتھر ہوتے ہیں، ایک نیچے والا جامد اور ساکن اور اوپر والا متحرک. درمیان میں خالی جگہ ہوتی ہے جس میں کلی ہوتی ہے، اور اس کے آس پاس خالی جگہ ہوتی ہے جہاں دانہ ڈالتے ہیں. ہم اپنی زبان میں اسے گالا کہتے تھے. اور پھر اس چکی کو گھماتے ہیں تو جو دانے ان دو پتھروں کے نیچے آتے ہیں وہ پس جاتے ہیں، اور جو کلی کے ساتھ جڑے رہتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں. رب کہتا ہے محبوب تیرے زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے، بچے گا وہی جو تیرے دامن سے جڑ کے رہے گا. میں اگر آپ سے پوچھوں کہ جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا، تو شاید آپ کے لیے بتانا مشکل ہو. جو تاریخ کا تازہ مطالعہ رکھتے ہوں گے شاید انہیں نام یاد ہو. کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم یہ دماغ پہ بوجھ لیتے رہیں اور ان لوگوں کے نام یاد رکھیں؟ اچھا میں اگر یہ پوچھوں کہ اس زمانے کے کیسر کا نام کیا تھا تو شاید اس کا نام بتانا آپ کے لیے مشکل ہو. میں کہوں اچھا اس زمانے کے کسرا کا نام کیا تھا، اس زمانے کا اوباما تھا، تو اس کا کیا نام تھا؟ تو چند لوگ بتا سکیں گے، باقیوں کے لیے مشکل ہوگا کہ اس زمانے کے کسرا کا نام کیا تھا. اس زمانے کے کسرا کا نام کسی کو نہیں آتا، اس زمانے کے کیسر کا نام نہیں آتا، اس زمانے کے خاقان کا نام نہیں آتا. اور اگر میں اس مجلس میں موجود سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں کہ میرے رسول کے مؤذن کا نام کیا تھا تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟ پھر بچا کون جو حضور کے دامن سے لپٹ گیا. اقبال کو بھی بولنا پڑا، اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوا میں. اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا وہ سلطنت روم کا شہنشاہ. اس کیسر کا دنیا آج نام بھی نہیں جانتی لیکن حبشی کو دوام ہے. وہ تو مٹ گیا، اس کا نام بھی مٹ گیا، لیکن بلال حبشی کا نام آج بھی منبروں کی زینت ہے، آج بھی محرابوں کی زینت ہے، آج بھی مجالس کا نور ہے، اور آج ان کا نقشہ بھی زمانے کو یاد ہے، ان کا نام بھی لبوں کا وظیفہ ہے. تو کہا قسم ہے محبوب تیرے زمانے کی انسان خسارے میں ہے، بچے گا وہی جو تیرے دامن سے لپٹ کے رہے گا. تیرے سے وابستہ ہو گیا تو خسارے سے بچ گیا. یہ آپ لفظ پڑھتے ہیں ابو لہب، تو لہب عربی میں آگ کے شعلے کو کہتے ہیں، اور ابو لہب کو ابو لہب اس لیے کہتے تھے کہ اس کا رنگ شعلے کی طرح دمکتا تھا. ہاشمی النسل ہے، قریشی النسل ہے، اور قبیلے کا سردار ہے، شعلے کی طرح چمکتا ہوا رنگ ہے، اسی وجہ سے ابو لہب کہا جاتا ہے. لیکن نام داخل دشنام ہو گیا.
چٹے رنگ کا مالک تھا، چہرے پہ سرخیاں تھیں، اور ابو لہب کہا جاتا تھا اس وجہ سے، لیکن اندھیروں کے غاروں میں گھس گیا اور جہنم کی آگ میں جلس گیا۔ اور دوسری جانب رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، ذات کا حبشی ہے، لیکن ممبروں کی زینت بنا ہے، تو پھر بچہ تو وہی ہے نا جو میرے رسول کے دامن سے لپٹ گیا۔ تو اللہ خسارے سے بچنے کا راستہ دیتا ہے، اگر تم خسارے سے بچنا چاہتے ہو تو میرے رسول کے دامن کو پکڑ لو۔ اب یہ عنوان اپنے دامن میں بڑی وسعت رکھتا ہے کہ میں اس پہ کچھ عرض کروں۔ میں اپنے دوسرے عنوان کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں جو آج کا موضوع بھی ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ خسارے سے بچنے کا دوسرا ضابطہ یہ ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اعمال صالحہ کیے جائیں، ورنہ خسارے سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک، ایمان مجرد تصدیق قلبیہ کا نام ہے، نفس ایمان میں اعمال داخل نہیں ہیں، لیکن ایمان اگر درخت ہے تو اعمال اس کا پھل ہیں، ایمان اگر دعویٰ ہے تو اعمال اس کی دلیل ہے۔ اور قرآن مجید نے متعدد مقامات پہ ہمیں صالح اعمال کا زیور پہننے کی تاکید کی گئی، اور جہاں بھی ایمان کا ذکر ہوا اکثر مقامات پہ ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر کیا گیا۔ ہمارا رب ہم سے تقاضا یہ کرتا ہے کہ تم خالی نام کے مسلمان نہیں، تم کردار کے مسلمان بن جاؤ، تمہارا عمل گواہی دے کہ تم حضور کے غلام ہو۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ پیش کرتے پھرو، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، صاحب تمہیں پاسپورٹ پیش نہ کرنا پڑے، تجھے بتانا نہ پڑے کہ میں مسلمان ہوں، تیری وضع قطع، تیرا طرز زندگی، تیرا انداز معاشرت، تیرا وعدہ، تیرا انداز زندگی، تیرا طرز حیات ایسا ہو تو دور سے چلا آ رہا ہو، لوگ کہیں یہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے۔ تو ہمارا عمل ہمارے ایمان کی گواہی دے، لیکن ہم چاہتے یہ ہیں کہ صرف ہم نے دعویٰ ایمان رکھ لیا تو یہی ہمارے لیے کافی ہے، اب اگلے عمل سے اور اگلی زندگی سے اور اس کے تقاضا ہائے ایمان سے ہم چھٹی چاہتے ہیں۔ بلکہ آج کل تو فیشن کے طور پہ 4 آدمی اکٹھے بیٹھتے ہیں تو ایک بندہ کہتا ہے جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، اور سارے اس بات میں سر ہلاتے ہیں جی واقعی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ تو میں اس کے جواب میں سادی سی باتیں کیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں صاحب تیرے لیے مشکل ہے، یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جو مسجد میں آتا ہے تو باہر پہرے دار کھڑا ہے، اس کو ذرا نہ پہنچ جائے، موسم کے مطابق ٹھنڈے پانی سے وضو دستیاب ہے اور اندر اے سی لگے ہیں،